بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فلسطین، لبنان اور ایران پر اسرائیلی حملوں کے خلاف عرب اسلامی سربراہ اجلاس نے اسرائیل کی طرف سے غزہ کے شہریوں کے اجتماعی سزا دینے اور فلسطین میں نسل کشی کی مذمت کی ہے، جبکہ اسرائیل کی طرف سے غزہ میں بھوک اور فاقہ کشی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی بھی مذمت کی گئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ عالمی برادری اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی برآمدات روکے اور ترسیل پر پابندی لگائے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کے لیے عالمی برادری کو آمادہ کیا جائے، جبکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب فلسطین، لبنان اور ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت اور خود مختار فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری ایران کی سالمیت اور خود مختاری کے احترام کے لیے اسرائیل کو پابند کرے۔ ایران کا کہنا ہے کہ عرب اسلامی سربراہی اجلاس ایران کی تجویز پر منعقد ہوا اور خوش قسمتی سے اسلامی اور عرب ممالک کے سربراہوں نے اس کا بھرپور خیر مقدم کیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس کی تجویز کا خیر مقدم اور انعقاد ایران کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اور سعودی عرب نے ایک اچھا میزبان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایسی سربراہی اجلاس کے انعقاد کی اشد ضرورت تھی اور اس نے دنیا کو اتحاد کا پیغام دیا اور ایک اچھی اور تفصیلی قرارداد منظور ہوئی جس میں صہیونی جارحیت کے اقدامات کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ایران کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو فروغ خطے کے اسلامی ممالک میں یکجہتی اور اتحاد کا باعث بنے گا۔ پی ٹی آئی کے جلسے میں امریکی پرچم لہرائے جانے کے معاملے پر بیرسٹر سیف اور عظمیٰ بخاری کی جانب سے لفظی جنگ شروع ہو گئی۔ سیف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ثوابی جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانا جعلی حکومت کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی جھنڈا جعلی حکومت کے کارندوں نے سازش کے تحت لہرایا۔ جعلی حکومت اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں کی ماہر ہے۔ اس قسم کی حرکتوں سے جعلی حکومت عمران خان کو عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتی۔ دوسری جانب عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے جنہوں نے امریکی غلامی کے خلاف جنگ لڑنی تھی وہ امریکی جھنڈا اٹھا کر آزادی حاصل کر رہے ہیں۔ ثوابی جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانا اپنے امریکی آقاؤں سے وفاداری کا عہد کرنا تھا۔ عظمیٰ بخاری کا مزید کہنا تھا کہ فتنہ اور فتنے کے چیلے یو ٹرن لینے کو بہادری سمجھتے ہیں۔ ثوابی جلسے کے فلاپ شو کے بعد گنڈا پور اور پارٹی رہنما آپس میں جھگڑ پڑے ہیں۔ گنڈا پور کو پارٹی کا کوئی شخص وزیر اعلیٰ ماننے کو تیار نہیں اور نہ ہی اس کے احکامات کو سنجیدہ لیتا ہے۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف اپنے انجام کی طرف گامزن ہے۔ سہولت کاری اور کوچ کی عدم موجودگی پر کوئی پارٹی ڈائریکشن نہیں۔ فتنہ پارٹی میں سب نے اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ جو ہار نہیں مان رہا تھا اب وہ ہر روز این آر او مانگ رہا ہے۔ غاصب اسرائیلی رجیم کے نائب وزیر دفاع اور سابق وزیر خزانہ نے اپنی ایک دھمکی آمیز پیغام میں اعلان کیا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی اور ہم اپنے تمام قوت کے ساتھ حزب اللہ پر حملے جاری رکھیں گے جب تک ہم اپنے تمام جنگی اہداف حاصل نہیں کر لیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسا کوئی معاہدہ قبول نہیں کریں گے جو حزب اللہ لبنان کے اسلحہ ڈال دینے اور دریائے لطانی سے پیچھے چلے جانے سمیت مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں میں غیر قانونی صہیونی آبادکاروں کی واپسی کی ضمانت نہ دے۔ دوستو، یاد رہے کہ نئے اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حزب اللہ لبنان کے تباہ کن میزائل اور ڈرون حملے نہ صرف جاری ہیں بلکہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی جغرافیائی گہرائی میں واقع حساس صہیونی مراکز تک بھی جا پہنچے ہیں۔
جس سے لاکھوں غاصب صہیونی آباد کاروں کی شب و روز پناہ گاہوں کی جانب دوڑ جاری رہتی ہے، اور حتیٰ کہ گزشتہ 45 روز سے جاری لبنان کے خلاف اپنے زمینی حملے میں جعلی صہیونی رجیم کی بزدل اور شفاق فوج تاحال لبنانی سرحدوں کو عبور تک نہیں کر سکی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے باضابطہ طور پر اقتدار سنبھالتے ہی غاصب صہیونی رجیم کے وزیر اعظم نیتن یاہو فلسطینی مغربی کنارے پر بھی اپنی غاصب رجیم کی جانب سے اپنی خود مختاری کے استعمال کا معاملہ اٹھائے گا۔ اسرائیلی سرکاری میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ نیتن یاہو متعدد بار نجی ملاقاتوں میں کہہ چکا ہے کہ جب ٹرمپ امریکی صدر بنے گا تو اس مسئلے کو مغربی کنارے کے اسرائیل کے ساتھ الحاق کو دوبارہ اٹھائے گا۔ دوسری طرف یورپی یونین نے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے مغربی کنارے پر اسرائیلی خود مختاری کے استعمال کی دعوت کی پرزور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ غیر قانونی الحاق کی جانب ایک واضح قدم ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ یہ الفاظ بین الاقوامی قانون کے خاتمے اور فلسطینیوں کے حقوق کی خلاف ورزی پر مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ دو ریاستی حل کے لیے بھی شدید خطرہ ہے۔ دوستو، اس سے پہلے صہیونی وزیر خزانہ نے بھی اعلان کیا تھا کہ میں نے مغربی کنارے پر خود مختاری کو بڑھانے کے لیے ضروری احکامات جاری کر دیے ہیں، اور اب ٹرمپ کی صدارت کی نئی مدت کے دوران وقت آ چکا ہے کہ مغربی کنارے پر بھی اسرائیلی خود مختاری کو نافذ کر دیا جائے۔ پچھلے ایک سال سے دوستو غزہ میں نسل کشی جاری ہے اور فلسطینیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ کئی ماہ ہوئے اسرائیل لبنان پر بھی حملہ آور ہو چکا ہے۔ جنوبی لبنان کے شہروں کے شہر خالی ہو چکے ہیں اور اب ہر روز فضا میں برسنے والے بارود سے خاک کی طرح اڑ رہے ہیں۔ بیروت اور غزہ کے قبرستان آباد ہو رہے ہیں۔ مسلم حکمرانوں نے سوائے خاموشی کے اور استعمار کی خدمت کے اور کچھ نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں کو امید تھی کہ امت مسلمہ کی قیادت کا امیدوار سعودی عرب غزہ کی حمایت میں زبانی کلامی ہی سامنے آئے گا، مگر تمام امیدواران کو مایوسی ہوئی۔ اس کی طرف سے ایران پر پابندیوں اور اس کے خلاف فوجی کارروائی تک کی حمایت کی خبریں بین الاقوامی میڈیا پر آتی رہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا دوستو کہ ٹرمپ کے داماد نے محمد بن سلمان کو ایران سے اتنا ڈرایا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس کے ساتھ فوجی اتحاد پر بھی راضی ہو گیا۔ اسرائیل نے غزہ کے بعد لبنان اور لبنان کے بعد ایران پر ناکام حملہ کیا ہے۔ اس دوران اس نے شام اور عراق پر بھی حملے کیے ہیں۔ یوں اس نے بنیادی طور پر دوستو فلسطین، لبنان، یمن، شام، عراق اور ایران پر حملے کیے ہیں۔ یہ جنگ اب آگے بڑھ رہی ہے۔ ٹرمپ کی جیت نے اسرائیل کو جنگ مزید بھڑکانے کی شے دی ہے۔ جنگ ختم ہوتے ہی نیتن یاہو جیل میں ہوگا، اس لیے وہ کسی صورت میں جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا سعودی عرب میں اجلاس ہوا، جس میں رکن ممالک شریک ہوئے۔ محمد بن سلمان نے جو بیان دیا اس پر بین الاقوامی میڈیا کافی تبصرے کر رہا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کو نسل کشی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اسرائیل کو ایران پر حملوں کے خلاف بھی خبردار کیا، جو دوستو ایران اور سعودی عرب کے درمیان بہتر تعلقات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ غزہ میں گزشتہ سال جنگ کے آغاز کے بعد سے سعودی حکام کی جانب سے پہلی بار دوستو اتنا سخت بیان سامنے آیا ہے۔ یہ واقعی حیران کن بیان ہے کہ اسرائیل کی نسل کشی کو محمد بن سلمان نے نسل کشی ہی کہا ہے، جو کچھ عرصے پہلے تک یہ کہہ رہا تھا کہ میں غزہ اور فلسطین کی بجائے اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں۔ ایران کے خلاف اقدامات سے تو دنیا آگاہ ہے۔ دوستو سفارتکاری اور رابطہ بہت سے بظاہر ناممکن نظر آنے والے کام کروا دیتا ہے۔ چائنا کی سربراہی میں ہونے والے مذاکرات نے خطے میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان نئے تعلقات کی بنیاد رکھی تھی۔ سابق صدر سید ابراہیم رئیسی نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی جن سفارتی کوششوں کی بنیاد رکھی تھی، لگ یوں رہا ہے کہ آج بہتر نتائج دے رہی ہے۔
کچھ دن پہلے سعودی عرب کا اعلیٰ سطحی وفد ایران پہنچا تھا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے بھی سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے بذریعہ ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا۔ سعودی عرب کے مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل فیاض بن حامد بھی تہران پہنچے تھے۔ ایران کی مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل فیاض بن حامد نے ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات کی تھی اور تبادلہ خیال کیا تھا۔ دوسری طرف ایران کی فوج روس اور عمان کے ساتھ شمالی بحر ہند میں مشترکہ فوجی مشقیں کر رہی ہے، جس میں سعودی عرب سمیت 6 دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ دوستو، لگ یوں رہا ہے کہ ایران کے اسرائیل پر حملے نے طاقت کے توازن کو تبدیل کر دیا ہے۔ خطے کے ممالک کو لگنے لگا ہے کہ طاقت میں توازن کی بجائے یورپ پر تکیہ کرنے کے خطے کے ممالک باہمی طور پر مل کر اچھے نتائج لے سکتے ہیں، جو تمام ممالک کے لیے بہتر ہوں گے۔ ایران ایک مدت سے یہی تو کہہ رہا تھا کہ خطے کے ممالک مل کر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ باہر سے کوئی ان مسائل کو آ کر حل نہیں کرے گا، بلکہ بیرونی افواج کی موجودگی ہی مسائل کی جڑ ہے۔ دوستو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنی قیمت بڑھانے کے گورکھ دھندے میں بعض اوقات ایسے بیانات داغ دیے جاتے ہیں اور بعد میں پوری قیمت وصول کر کے پرانی تنخواہ پر راضی ہو جاتے ہیں۔ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل امریکی سربراہی میں ایک نیا اتحاد بنا رہا ہے، جس میں اسرائیل، اردن، مصر اور سعودی عرب شامل ہوں گے۔ ایسا کوئی بھی اتحاد امت کی کشتی میں سوراخ کرنے کے دوستوں مترادف ہوگا فلسطین اور دیگر کئی ممالک تباہ کرنے کا منصوبہ ہوگا، اور اگلی کئی دہائیوں تک جنگ مسلسل جاری رہے گی۔ حکمراں یاد رکھیں کہ عرب اور عجم کی مسلم عوام فلسطین کے معاملے میں ان کی لاپرواہی کو دیکھ رہی ہے اور شدید غصے میں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ نے اربوں روپے مالیت کے کرپشن کیسز ختم کر دیے ہیں۔ جب پارلیمنٹ کو ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ بغیر دانتوں والا نیب بھی انجوائے کرے اور لوگ بھی انجوائے کریں۔ 100 سے زائد بڑے کرپشن کیسز ختم ہو چکے ہیں۔ کرپشن کیسز کے ملزمان بیرون ملک بھی جا چکے ہیں۔ ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ نیب کرپشن کیس کی انکوائری شروع کرنے سے پہلے دیکھ بھی لیا کرے کہ اب تحقیقات کر بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان جس قسم کی کال دے رہا ہے، اس کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کریک ڈاؤن کی کھلی چھوٹ ملے گی اور پھر یہ لوگ روئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب لوگ افراتفری اور انتشار کے حق میں نہیں ہیں، ان کی کال پر کوئی نہیں نکلے گا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور سر سے کفن باندھ کر آنا چاہتے ہیں تو پہلے استعفیٰ دیں۔ عمران خان جب تک ہٹ درمی کی پالیسی ختم کر کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جس قسم کی کال دے رہا ہے، اس کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کریک ڈاؤن کی کھلی چھوٹ ملے گی اور پھر ان کو جوتے پڑیں گے۔ لاہور کے بعد ملتان، پشاور، فیصل آباد، اسلام آباد اور راولپنڈی بھی سموگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ ملتان فضائی آلودگی میں سر فہرست ہے، جہاں AQI 950 ریکارڈ کیا گیا ہے، جب لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 560 تک جا پہنچا ہے، جبکہ پشاور کا AQI 597، اسلام آباد کا 254 اور راولپنڈی کا AQ انڈیکس 284 کو چھو گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے خبردار کیا ہے کہ سموگ سے بچے، بزرگ، خواتین اور امراض قلب کے افراد زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ فضا میں کیمیکل کے ذرات موجود ہیں۔ سموگ میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے۔ گرم مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ دوسری جانب لاہور میں دوستوں خشک کھانسی، سانس میں دشواری، بچوں میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک ہفتے میں شہر کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 35,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض بھی بڑھنے لگے ہیں۔
سعودی عرب میں خواتین کو سمندر کے مناظر سے لطف اندوز ہونے اور ساحل پر آزادانہ سیر و تفریح کرنے کے لیے ایک ایسے ساحل کی تیاری کا منصوبہ بنایا گیا ہے جہاں صرف خواتین کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ سعودی عرب میں دنیا کے پہلے خواتین کے لیے مختص ساحل کی تیاری کا آغاز ہونے والا ہے۔ خواتین کے لیے علیحدہ ساحل میں پرائیویسی کا خاص خیال رکھا جائے گا، جبکہ یہاں سبزہ زار ریسٹورنٹس، قہوہ خانے، سپر مارکیٹس اور دیگر سہولیات بھی موجود ہوں گی، اور اس ساحل پر خواتین کے ساتھ صرف بچوں کو لانے کی اجازت ہوگی۔ خامند جیسی کسی بھی چیز کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوستو، ایک طرف مرد و خواتین کو ہر جگہ ویژن 2030 کے تحت اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ سارا ڈرامہ سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال جو بھی ہے اچھا ہے۔ خواتین کے لیے علیحدہ ساحل کا ڈیزائن تیار کر لیا گیا ہے۔ تعمیرات کا آغاز 90 روز میں کر دیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کے لیے 5 سالہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ بھی ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا حصہ ہے، جس کے تحت خواتین کو ملازمت، ڈرائیونگ اور کھیلوں کی اجازت کے ساتھ ساتھ تفریح کے مواقع بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ شکاگو میں 8 سالہ لڑکی نے گھر میں آگ لگنے پر گدا اٹھا کر نیچے گرا دیا اور اس پر چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی۔ تیسری منزل پر آتش زدگی کے بعد 8 سالہ بچی نے فوری طور پر ایک گدا اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور اس پر کود کر اپنی جان بچا لی۔ بچی تیسری منزل کی کھڑکی سے کودی تھی۔ جب عملہ وہاں پہنچا تو انہوں نے 5 سالہ بچے کو دیکھا جو اپنی بہن کی طرح میٹرس پر کودنے کے لیے تیار تھا۔ تاہم عملے نے سیڑھی لگا کر اسے اور اندر موجود 2 سالہ بچے کو بحفاظت بچا لیا۔ واقعے کے وقت تینوں بچے گھر میں تھے اور کوئی بڑا موجود نہ تھا۔ تاہم تیسری منزل سے بڑے اور نوجوان افراد کے کودنے سے انہیں چوٹ لگ سکتی تھی، لیکن بچی اپنی جسامت کی وجہ سے محفوظ رہی۔ بچیوں کی والدہ نے بتایا کہ وہ جاب پر تھی اور ایک پڑوسی کو بچوں پر نظر رکھنے کا کہا تھا، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس واقعے کے دوران پڑوسی کہاں موجود تھا۔ دوستو، کبھی کبھی چھوٹی سی چیز بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ چہرے پر اگر کوئی چھوٹا سا دانہ نکل آئے تو عموماً لوگ اسے پھوڑ ڈالتے ہیں۔ فلپائن کی 17 سالہ لڑکی جس کی ناک پر ایک دانہ نکل آیا جسے اس نے پھوڑ دیا۔ دانہ پھوڑنے سے ایک زخم بنا جو پھیلتا ہوا اس کی ناک اور آنکھوں کے کچھ حصوں کو بھی لپیٹ میں لے گیا۔ دانے کو پھوڑنے کے بعد چند دن تک وہ کہتی ہے کہ مجھے اس جگہ تکلیف محسوس ہوتی رہی، پھر اس نے میرے چہرے پر پھیلنا شروع کر دیا اور سوجن آنے لگی۔ میں جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن کچھ کام نہیں آ رہا۔ ایک دانہ پھوڑنے کی وجہ سے میری شکل ہی مسخ ہو کر رہ گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب میری شکل پہلے جیسی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ میں ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا سکتی کیونکہ میرا شوہر میرے علاج کا خرچ اٹھانے کی سخت نہیں رکھتا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔